صبح رمضان بخشش و عرفان، صبح رمضان، صبح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اے کاش کہ ہم بھی پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی خیر ملے گی، قبر میں بھی خیر ہوگی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن قرب مصطفیٰ کی صورت میں اللہ پاک یہ خیر کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 17 رمضان المبارک، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، وہیں آج شہدائے بدر کا بھی تذکرہ آج ہم سنیں گے۔ آج تذکرہ کریں گے شہدائے بدر کا، وہ ہستیاں، کوئی بھی شہید ہو جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ ہستیاں کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے جاتی ہیں، پھر انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر وہ زندگی عطا فرماتا ہے، انہیں رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہدائے بدر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ پاک کے دین کی سر بلندی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی ترویج، اشاعت اور سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ کرام، وہ ہستیاں کہ جن کا ذکر اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے، احادیث میں جن کے فضائل ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے پیار فرماتے ہیں، اور پھر جو اس غزوہ میں شریک ہوتے ہیں اور جو یہاں شہادت کا جام پینے والے، ان کے فضائل اپنی جگہ پر، اور جو شہید نہیں ہوئے لیکن جب واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام میں انہیں ممتاز فرماتے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے اولین جانے والے اور غزوہ میں شریک ہونے والے یہ وہ ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم شہدائے بدر کا ذکر سنیں گے، آج اجمالی ذکر بھی سنیں گے، ان کے فضائل بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اس واقعہ کا یہ کیوں رونما ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا کہ بدر کے مقام پر صحابہ کرام کو جانا پڑا اور پھر جام شہادت نوش کی، پھر اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ آمنا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر ان دونوں گروہوں کا ذکر اللہ قرآن پاک میں بھی بیان فرماتا ہے، اہل ایمان کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور ان کا جو غیر مسلم ہے، جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان دونوں کے گروہوں کے ذکر کو بھی اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ وہ وجہ کیا بنی ہے، انشاءاللہ اس کا پس منظر بھی آج کے پروگرام میں سنیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا بھی ڈھیر و خزانہ ہاتھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ آج صحابہ کرام اور بدر کی محبت میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا۔ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، چاہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک، یوٹیوب کے ناظرین سے گزارش کروں گا آپ کمنٹ بھی کیجئے اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام کی فرمائش
بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ فضیل مدنی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے فضیل بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عاطف بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کی، آپ کو چھوڑنے کے لیے تشریف رکھیے۔ نقیب عارف مدنی انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، کیسے نقیب بھائی؟ ماشاءاللہ، تفضل شیخ۔ زید مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مدنی بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین زید بھائی سے ہم کلام شامل کریں گے، اور پھر آج اللہ پاک کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ شہدائے بدر کا انشاءاللہ ہم تذکرہ خیر سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم کلام سنتے ہیں جی زید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا، کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کو جا میں کو جا، 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 تو کو جا میں کو جا۔ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا، تو کو جا میں کو جا۔ ڈگمگاؤں
جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میری رضا، تو جزا میری رضا، تو کو جا میں کو جا، 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 دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا، تو کو جا میں کو جا، 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 تو کو جا میں کو جا۔ واہ واہ کیا بات ہے جی زید بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے کلام لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ پڑھا بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہدائے بدر کے حوالے سے، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام شہدائے بدر کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آج بھی کئی مسلمان جب بھی مکہ مدینہ حرمین طیبین کی حاضری کا شرف پاتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، عاشقان صحابہ و اہل بیت کی شہدائے بدر کے مزارات پہ حاضری لازمی دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ حاضریوں کا جاری رہے، اور تمام عاشقان رسول نبی کریم علیہ السلام کے ان جان نثاروں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں، اور اللہ پاک ان کا فیضان پھر نصیب بھی فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو ان شہدائے بدر کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر لازمی کیجیے، مدنی چینل کو عام کیجیے۔ مدنی چینل یہ وہ پیارا مدنی چینل ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ کہیں سروے کریں، کسی سے معلومات لیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے وہ افراد کہ جو مدنی چینل دیکھ کر دین اسلام کے قریب ہوئے، بعض غیر مسلموں نے پھر کلمہ پڑھا، پھر کئی وہ افراد کے جن کی زندگی میں ایک انقلاب آیا ہے مدنی چینل کی برکت سے۔ تو کیوں نہ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر کیا جائے، آگے بیان کیا جائے، تاکہ جن کے گھروں میں مدنی چینل نہیں چل رہا ان کے گھر میں بھی مدنی چینل چل جائے۔ دیگر گناہوں کے چینل تو چل رہے ہیں لیکن مدنی چینل نہیں چل رہا، تاکہ ایسا ہو جائے کہ گناہوں کے چینل بند ہو جائیں اور صرف ایک دینی چینل، مدنی چینل یہ چلتا رہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں خیر بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور گھر میں ایک دینی ماحول بنے گا۔ تو اگر ہم ہر مسلمان کی خواہش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی
وہی پسند کرے. خیر ہم میں سے ہر ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نصیب ہو جائے, ہم میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ بھلائی ہمارا مقدر ہو جائے, ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھائی ہمارا مقدر ہو جائے. جب ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں, اچھا چاہتے ہیں, دنیا اچھی ہو جائے, آخرت اچھی ہو جائے, تو اس کے لیے دوسرے افراد, دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ویسا ہی سوچیے. تو انشاءاللہ مدنی چینل خیر ہے, مدنی چینل بھلائیوں کو لے کر آتا ہے, مدنی چینل دین سکھاتا ہے. انشاءاللہ دین پر عمل ہوگا, دنیا اور آخرت انشاءاللہ سنور جائے گی. تو فیس بک, یوٹیوب کے ناظرین تو شیئر کریں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی, اور جو فیس بک وغیرہ پر نہیں گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, دیگر معلومات لے کر پڑوسیوں سے, اگر مدنی چینل نہیں چل رہا تو ایک نیکی کی دعوت آپ ضرور دیجیے گا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اسکرین پر آپ نمبر ہمارا ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکت عطا فرمائے. عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا عاطف بھائی, سب سے پہلے شہدائے بدر کا آج ہم تذکرہ سن رہے ہیں, سبحان اللہ. یہ کیا واقعہ ہوا, اس کا پس منظر اگر ہو سکے کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو وہ باقاعدہ کوئی جنگی پلاننگ کے ساتھ نہیں تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں نے پہلے سے پلان کیا ہو کہ ہم جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے یا وہاں جا کر کفار سے جو ہے وہ کوئی ایسا مقابلہ کریں گے. اصل معاملہ تھا کہ کافروں میں ایک عمر بن حضرمی نامی شخص تھا, اس کا قتل ہوا تھا, اور مسلمانوں کی جتنی بھی کفار کے ساتھ معاملات ہوئے جنگ بدر سمیت, ان سب کے پیچھے یہی جو ہے وہ قتل تھا, اور کفار جو ہے وہ اس قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے, جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تیر مار کر قتل کیا تھا. تو حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کفار سے ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں بدر سمیت, وہ ساری اس قتل کے پیچھے تھی. اب معاملہ اصل کچھ یوں ہوا تھا کہ جو ہے وہ کفار قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف تجارت کے لیے نکلا, اور جس کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کا پیچھا کیا. تو جب قافلے کا پیچھا کیا تو وہ قافلہ جو ہے وہ آگے نکل گیا تھا, وہ معاملہ ہو نہیں سکا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیچھے واپس لے کر آ گئے. تو تقریباً اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان جو حضور کے ساتھ تھے ان کی تعداد 150 یا 200 کے قریب تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ اب یہ سارے معاملات ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے, قافلہ آگے نکل گیا تھا. اب اچانک بھی جو ہے وہ ایک خبر ملی کہ وہ جو قافلہ شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تھا, اب وہ قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا ہے, اور یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, کفار جو ہے وہ ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں اور ہم پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں, اور مدینے میں آ کر ہمارے کئی مسلمانوں کو لوٹ کر بھی چلے گئے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ یہ قافلہ جو شام سے تجارت کر کے آ رہا ہے, اس میں سارا قریش کا مال و تجارت ہے, مال و اسباب ہے, جو کچھ بھی اسی میں ہے, اور ان کو اس سے بہت بڑا نفع ہوگا, مالی امداد ملے گی اور ساری چیزیں ہوں گی. تو کیوں نہ ہم اس پر حملہ کریں, اس کو لوٹ لیں, اور ان کو اپنا قیدی بنا کر جو بھی معاملہ ہے ان کو جو ہم اپنے جو ہے وہ اس میں روب میں لے لیں تاکہ یہ ہم سے سلو کر لیں. اور وہ جو قافلہ تھا اس میں تقریباً 30 سے 40 جو ہے وہ افراد کا قافلہ تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ادھر فرمانا تھا. اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان جو جیسے تھا, جس انداز میں تھا, وہ وہیں سے نکلا. 12 رمضان شریف تھی اور ہفتے کا دن تھا. صحابہ کرام رضوان اپنے انداز میں نکلے, اور یوں سمجھے کہ کوئی باقاعدہ جیسے نا جیسے جنگ کی پلاننگ ہوتی ہے تو بندہ اپنا ساز و سامان لے کر نکلتا ہے اور پھر پورا تیار ہو کر نکلتا ہے, تو کوئی جنگ کی پلاننگ سے نہیں تھا. اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے تھے, اور پھر جب آگے بڑھے تو جب نکلے تو اس وقت ان کے پاس 70 جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اونٹ تھے, 6 گھوڑے تھے, 8 زرے تھی, اور چند یہ ساز و سامان تھی, اور یہ صحابہ کرام رضوان اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. اب جب آگے پہنچے تو پھر وہ سارا معاملہ ہوا جو ہے وہ مدنی چینل پر جو ہے وہ تسلسل سے بیان بھی کیا جا رہا. ابھی نگران شورا نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس حوالے سے وضاحت فرمائی کہ جب یہ مقام بدر پر پہنچے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ فرمایا, تو جیسے ہی ابو سفیان کو جو پتا چلا تو اس نے پیچھے خط بھیج دیا کہ بھئی مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, آپ ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے آ جاؤ. اب جب وہ قافلے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مسلمانوں کو لے کر نکلے تو اب وہ ابو سفیان نے اپنا جو ہے وہ قافلے کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا, اور وہ جو ہے وہ ساحل سمندر کی طرف سے نکل گئے, اور پھر خط بھیجا کہ ہم بچ کر نکل گئے ہیں, تم واپس چلے جاؤ, اور ہم نے اپنے آپ کو باحفاظت مکے پہنچنے والے ہیں. تو اب وہ جو ادھر سے قافلہ تھا انہوں نے کہا ہم نکل تو آئے ہیں, اب جو ہے وہ رکیں گے نہیں,
ہم تو پورا جس موقع کے لیے نکلے ہیں وہ پورا اپنا معاملہ کریں گے اور پھر واپس جائیں گے. اب پھر جب آپ بدر کے مقام پر پہنچے, ادھر سے صحابہ کرام رضوان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پہنچے, تو پھر ادھر 313 تھے, ادھر 1000 تھے, اور ان کو اپنی جو ہے وہ کثرت پر ناز بھی تھا, اپنے مال و اسباب پر بھی ناز تھا, اور ان کے پاس 700 گھوڑے تھے اور کئی شاہ سوار تھے, ساز و سامان تھا, اور جس میں بڑے امیر کبیر جو ہے وہ قریش سردار قریش تھے, جس میں عباس بن عبد المطلب تھے, ابو لہب تھا, اور دیگر جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ہیں, ربیعہ جو ہے وہ بھی, عتبہ بن ربیعہ جو مکے کا سب سے مالدار تھا وہ بھی تھا, اور اس نے یہ شریک تھے یا یہ شریک تھے کفار کے ساتھ, یہ کفار کے ساتھ شریک تھے, اور انویسٹمنٹ بھی تھی. یہ روزانہ 10-10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور کھلاتے تھے, اور یوں سمجھے کہ پورا جتنا بھی ان کا خرچہ تھا, جو بھی اس پر جو ان کے لڑنے والے لوگ تھے ان پر جو کچھ بھی ان کو چاہیے تھا سب کچھ انہوں نے مہیا کرنا تھا. یوں پوری پلاننگ کے ساتھ وہاں پہنچے تھے, اور یہ مسلمانوں سے پہلے وہاں پہنچے, اور جا کر جو وہاں پر سخت زمین تھی وہاں پر بیٹھ گئے, اور جو اچھی جگہ انہوں نے اپنے ڈھونڈی مسلمان ان کے بعد وہاں پہنچے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پہنچ کر جگہ جگہ پر جو اشارے فرمائے کہ یہاں پر یہ مرے گا, یہاں پر یہ مرے گا, یہاں پر یہ مرے گا, یوں باقاعدہ نشان لگائے. اور پھر جب یہ مارکا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی اس کو ان کے نظروں کے اندر جو ہے وہ بڑھا دیا, یعنی ان کو لگتا تھا کہ یہ ہم سے دگنے ہیں, اور جب مسلمان ان کو دیکھتے تھے تو وہ مسلمانوں کو لگتا تھا کہ وہ ہم سے کم ہیں, تو یوں ان کا روب مسلمانوں کے دل میں کم ہو گیا اور مسلمانوں کا روب ان کے دل میں زیادہ ہو گیا. قرآن پاک کی یہاں پر میں آیت مبارکہ کوٹ کروں گا کہ جس میں اللہ پاک کی جو مسلمانوں کے لیے مدد تھی نا, دیگر اور بھی تھی, آپ امیدہ بیان بھی فرمائیں گے. یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا کہ دگنا نظر آ رہے تھے, یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں کے لیے کہ کافروں کے دل میں رعب طاری ہو گیا. یہ تو پہلے جب معلومات لی گئی, جس وقت صف بندی نہیں ہوئی تھی, تو بھیجا جاؤ دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. کہا کہ 2 اونٹ انہیں کفایت کر جائیں گے. انہوں نے اندازہ لگا لیا 300 کے قریب میں لگ بھگ ہیں, اتنے ہی افراد ہیں. لیکن جس وقت صفوں کو دیکھا نا, تو اب قرآن پاک مسلمانوں کی اس مدد کو, اس تائید کو, اللہ پاک کی تائید اور اس نصرت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے کس انداز میں مدد فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کہ ان کو اپنی تعداد سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد لگ رہی تھی کہ یہ تو 1000 سے بھی زیادہ 2000 کے قریب تو مسلمان ہیں, ان سے ہم جنگ کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کی مدد فرمائی, روب طاری کر دیا, اور جو دیکھ رہے تھے ان کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگ پڑی. یہ اللہ پاک کا بڑا انعام تھا. صاحب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان سے یہ مخاطب فرمایا کہ ہم نے نکلنا ہے جی, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ جو مکے سے ان کو حفاظت کے لیے قافلہ آ رہا ہے وہ ہم سے مل جائے اور جنگ کی نوبت بھی آ جائے اور ہمیں ان سے لڑنا بھی پڑ جائے. تو اس وقت جو صحابہ کرام رضوان کا جذبہ ایمانی تھا, اور حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اور اس پر جس انداز میں لبیک کہا گیا, حضرت جناب شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں, آپ حکم فرمائیں تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ پر تیار ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا تو یہ جذبہ ہے, لیکن یہاں انصار جو ہیں ان کی رائے بھی جاننی ہے. اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے جاننا چاہتے تھے کہ انصار سے جب انہوں نے بیعت کی تھی تو بات یہ طے ہوئی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ کفار قریش سے جو ہے وہ مسلمان تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک کفار جو ہے وہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے. تو اب مدینے پر حملہ ہوا نہیں تھا, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے جاننا چاہتے تھے. تو اب ادھر سے جو انصار صحابہ کرام رضوان تھے انہوں نے آگے سے عرض کیا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم ارشاد فرمائے تو ہم بھی اس میں کود جائیں گے. ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے, ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ جیسے فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ. کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں تم کو کیا
چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے آتے بھائی۔ اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام سے یہ عرض کی انصار نے جی کہ ہم حاضر ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کہیں گے خدا اور اس کا رسول جا کر آپ خود لڑے، ہم تو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور کا چہرہ چمک اٹھا، اور حضور علیہ السلام کو گویا کہ ایک جو ہے وہ دل سے ایسی خوشی ہوئی کہ میری اطاعت کرنے والے میرے ساتھی ایسے ہیں جو جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب یہ قافلہ پھر نکلا اور جا کر وہاں جو معاملہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں مدد فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ نشانات لگائے کہ یہاں یہ مرے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نشان لگائے تھے وہ تمام کے تمام کفار قریش کے جو سردار تھے ان کے تھے کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا۔ اور جب صحابہ کرام رضوان نے اس کے بعد جا کر دیکھا تو جو اب پھر وہاں سے کچھ ڈر کر بھاگے تھے، جب جانوروں پر سوار ہو کر کوئی گھوڑے پر جو ہے وہ اپنے جانور پر سوار ہو کر بھاگ گیا، لیکن بھاگنے کے بعد بھی وہ گھوم گھام کے وہیں آ کر مرا جہاں حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے، اور صحابہ کرام رضوان نے جب دیکھا تو وہیں مرا ہوا تھا جہاں آقا علیہ السلام نے نشانات لگائے تھے۔ اور یہ حضور کا علم غیب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ نے پہلے سے خبر دے دی کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا۔ اور پھر ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے، ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا نا تو اب ابو سفیان کا خط مل گیا کہ بھائی ہم واپس لوٹ رہے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل ہم خیریت سے ہیں، ہم خیریت سے ہیں اور مکے پہنچ جائیں گے، حفاظت پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ابو جہل جو جس کو اس امت کا فرعون بھی کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ چھوڑے سے تو ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا حضور علیہ السلام کا دشمن وہی تھا، اور تھوڑے سے تو ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو قریش کے دو قبیلے بنو عدی اور بنو زہرہ، یہ دو قبیلے تھے جو واپس چلے گئے۔ بقیہ جتنے بھی قبیلے تھے عرب کے وہ سارے کے سارے اس جنگ میں شریک ہوئے، اور سب کے سب تھے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نصرت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کا ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا اللہ یہ مٹھی پر ہے۔ مسجد عریش آج بھی وہاں پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر، جس خیمے میں، عریش خیمے کو کہا جاتا ہے، جس جگہ حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور جہاں ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اللہ پاک کی مدد، نصرت کی، تائید کی، اس جگہ کو آج بھی بطور نشانی مسجد عریش بنا کر محفوظ کیا گیا، اور آج بھی زائرین جاتے ہیں اور وہاں جا کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں ایک مرتبہ گم ہوتے ہیں، اور وہاں پر جائیں تو یہ سارا منظر بندہ ایک مرتبہ جب دیکھتا ہے بدر کے مقام پر پہنچ کر، پھر 15 صدیاں پیچھے جا کر بندہ ان تصور کی ان وادیوں میں جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ مکہ پاک سے بدر تک کا سفر دیکھیں، پھر وہاں پر رہ کر جو صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اتنی عظیم قربانی دی، اللہ اکبر، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جو مدد اتری، جو اللہ پاک کی طرف سے نصرت ملی، جو اللہ پاک کی طرف سے تائید ملی، سبحان اللہ، یہ پھر ان ہستیوں کا خاصہ تھا۔ اور پھر جو یہ معاملہ ہوا، پھر زمانے نے دیکھا کہ 313 افراد اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جب مقابلے میں سامنے آئے، اللہ کی ذات پہ اعتقاد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ یقین کہ رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اللہ پاک نے
ان کے اس یقین کی کیسی لاج رکھی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد عریش میں جہاں پر آج مسجد عریش ہے، اس مقام پر حضور نے خیمے میں جو دعائیں مانگی، اللہ پاک نے حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ایسی رکھی کہ پھر اللہ پاک نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کا ذکر پھر اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ میں چاہوں گا فضائل بھائی، اصحاب بدر کی بات چل رہی ہے، ان کے کچھ فضائل آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مختلف اقسام ہمیں نظر آتی ہیں، جی جیسا کہ خلفائے اربعہ، جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ عنہم، ایسے ہی عشر مبشرہ، اور پھر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور اہل بدر، اہل بیت رضوان رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ پاک نے ہر صحابی کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی ان کے فضائل بیان کیے گئے، احادیث کے اندر بیان کیے گئے، اور ان صحابہ کرام میں سے بعض کو خصوصی فضائل بھی عطا فرمائے، جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کی فضیلتوں کو بیان بھی فرمایا۔ تو اہل بدر جو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس معرکے میں شامل ہوئے، شریک ہوئے، تو جو جن کی تعداد 313 یہ بیان کی گئی ہے، جی۔ تو اللہ پاک نے ان کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر ان کے فضائل بیان فرمائے۔ میں آپ کو 2 حدیث پاک یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لارجو ان لا يدخل النار ان شاء اللہ ممن شہید بدرا والحدیبیہ۔ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو بدر میں شریک ہوئے جی اور جو حدیبیہ میں شریک ہوئے جی۔ وہ جہنم میں داخل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ پیارے آقا صلی اللہ واہ واہ۔ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے قاسم بنایا ہے، جو جنت عطا فرمانے والے ہیں، اللہ کی رحمتیں عطا فرمانے والے ہیں، یعنی ان کے خاص فضائل بیان کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، کہ بے شک اللہ پاک واقف ہے اہل بدر سے، واہ۔ جانتا ہے کہ کون ہے اہل بدر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لقد وجبت لکم الجنہ، سبحان اللہ۔ کہ بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی ان اصحاب کو، یعنی آج ہم الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک خوف ہوتا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ، اس کا خوف ہونا بھی چاہیے، ٹھیک، ایمان زائل نہ ہو جائے، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ پاک نے ہر ایک جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو یہ خوشخبری ارشاد فرماتا ہے، لقد وجبت لکم الجنہ، کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، لقد غفرت لکم، کہ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ سبحان یعنی یہ وہ صحابہ ہیں۔ اچھا، ان کا مقام مرتبہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اہل بدر کو خاص خصوصیت، خاص مرتبہ اور ان کی رسپیکٹ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کہ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس وقت تعداد جو تھی مسلمانوں کی بظاہر تھوڑی تھی، 313 تھے جو اس وقت شریک ہوئے، اور کچھ جو خواتین تھی جو مکے میں ہوں گی یا مدینہ پاک میں ہوں گی جو شریک ہوئے اس مارکے کے اندر، وہ 313 تھے۔ اچھا، کیا قربان کیا انہوں نے؟ یعنی انہوں نے مکے کو قربان کیا، پوری زندگی۔ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تو کیا ہم بیان کریں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں، اگر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو جہاں پوری زندگی گزاری، جہاں پر بچپن سے جوانی تک گئے، پھر اپنی آگے کی عمر تک گئے، جہاں کاروبار کیا، تجارت کی، خاندان جہاں پر جہاں پر پرانی یادیں ہیں جہاں پر، لیکن جب حکم الہی آتا ہے کہ مکے سے ہجرت کرو مدینے کی طرف، جب حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں میں جاتا ہے تو ساری قربانیاں دے کر وہ مکے کو چھوڑ کر جاتے ہیں مدینے۔ اچھا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب کاروبار نہیں ہے، وہاں جا کے کاروبار شروع کرتے ہیں، وہاں جا کر اچھا تعداد تھوڑی ہے،
ٹھیک ہے، گھر بار بھی چھوڑ گئے، بعض کی تو فیملی مکے کے اندر تھی، وہ خود مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، بعد میں فیملی واپسی آئی، کچھ نے تعلقات بھی توڑے، ختم کیے. کیوں ختم کیے؟ کیونکہ وہ ایمان لے کر نہ آئے. یعنی اصل تعلق ایمان کا ہے، انہوں نے ایمان کو ترجیح دی اپنے خاندان پر. اچھا، اب جب بدر میں نکلتے ہیں جو 152 کلومیٹر دور ہے مدینہ پاک سے، جب وہاں جاتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 3 ہی گھوڑے ہیں، ہمارے پاس 70 ہی اونٹ ہیں، ہمارے پاس تھوڑا ہی ساز و سامان ہے، کھانا پینا بھی کم ہے، اور جو ذرائع ہیں، جو ہتھیار ہیں وہ بھی تھوڑے ہی ہیں. لیکن اب ان کو پتا ہے کہ جائیں گے لیکن جانے کے بعد فتح ملے گی. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسباب پر نہیں بلکہ خالق کے اسباب پر نظر کر رہے ہیں. کیا بات، وہ توکل کر رہے ہیں اللہ پاک پر، وہ توکل کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہے. واہ واہ. تقاتلوا فی سبیل اللہ. یہ جو اہل ایمان تھے، یہ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور غرض نہیں. یعنی کہ زمین کے ٹکڑے کی غرض نہیں تھی کہ زمین کے ٹکڑے کا حصول ہو جائے، کوئی مال و دولت ہو جائے، کوئی اور غرض ہو، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر نکلے ہیں، اس وقت کفار مکہ کے مد مقابل آئے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تقاتلوا فی سبیل اللہ. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کوئی غرض ان کے لیے ان کے دلوں میں نہیں ہے. بالمقابل جو دوسرا گروہ ہے جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کس ذہن کے ساتھ آئے تھے؟ جیسے ابھی عاطف بھائی نے بیان کیا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے، اسلام کو تو مٹا دیں گے، اسلام تو مسلمان کو تو ہم مسلمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے. کیوں؟ ان کو بھروسہ تھا کس پر؟ ان کو اعتماد تھا اپنی افرادی قوت پر، انہیں اعتماد تھا اپنے اسلحہ پر، انہیں اعتماد تھا اپنے مال پر، اپنی دولت پر، گھمنڈ اس بات پر تھا. اور ادھر اہل ایمان کو کس ذات پر بھروسہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ. آپ دیکھیں 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 8 تلواریں ہیں، چند زرے ہیں، اور بس یہی مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جب سامنے جب مد مقابل آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا اعتقاد، اہل ایمان کا اعتقاد اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. تو پھر اس بھروسے کی لاج اللہ پاک نے کیسی رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ پھر ایسی فتح ہمیں مزید کہیں دیکھنے کو ملتی نہیں ہے. قرآن پاک میں اس کو یوم الفرقان کہا، یوم الفرقان. واہ واہ. یعنی وہ دن جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، فرق کرنے والا. واہ 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 واہ. شاہ صاحب اگر دیکھیں تو جو یقین اور ایمان والوں کی کیفیت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ، اس کا اجر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے ایمان والے ہو تو پھر تم ہی بلند رہو گے اور تمہیں ترقی ملے گی، عروج ملے گی اور زوال نہیں آئے گا. اور اہل بدر کا یہی حال تھا کہ ان کا ایمان کامل تھا، یقین کامل تھا، رب پر بھروسہ کامل تھا، اور پھر اللہ نے انہیں فتح بھی نصیب فرمائی اور بلند. واہ 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 واہ. اچھا یہاں پر جی جی یعنی جو بات چلی معذرت کہ توکل جو ہے یہ بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کروا دیتا ہے. آج ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں زندگی کے اندر، بہت ساری آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بیماریاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. تو انسان بسا اوقات دوائیوں پر توکل کر رہا ہوتا ہے، یا بسا اوقات کسی اور اسباب پر غور کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تگو کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو رب کی بارگاہ ہے وہاں سے دور ہو جاتا ہے، وہاں غفلت کر دیتا ہے. اگر وہ اسباب کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر نظر کرے، اللہ پاک کی جو ذات ہے وہاں پر لو لگائے، وہاں دعائیں کریں، تو اس کی وہ جو توکل ہے وہ اس کو وہاں سے نکالے گا بھی اور اس کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا. یہاں پر نا ہمارے ہاں فضائل بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوچا ہی جاتا ہے نا کہ یہ کر دیا تو کیا ہوگا، یہاں خرچ کریں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ پریشانی ہو جائے گی، محنت کر رہا ہوں، صلہ نہیں مل رہا، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پیچھے ہو رہا ہوں. یہ بہت ساری سوچیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا، آپ دیکھیں صحابہ کرام کے بھروسے کو. میں یہ بات کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ نقیب بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے پیارے صحابی ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ
جو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, جو مال کماتے ہیں نا, جو ان کے پاس آتا ہے, جو ان کی ضرورت ہے, جو ان کو ضرورت ہے, فقط اتنا اپنے پاس رکھتے ہیں, بقیہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. ان کا یہ معمول تھا. ان کے بھائیوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ ایسا کرو, کچھ رکھ دو, کبھی حالات آ جاتے ہیں ایسے, ضرورت پڑ جاتی ہے, کچھ تو سیو کرو اپنے پاس. ان کا بس میں چل رہا ہے, میرا جو میری ضرورت ہوتی ہے میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, بقیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ان کے بھائی حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ یہ تو شاہ خرچ ہیں, ان کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ تو خرچ فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کی, حضرت قیس عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میری جو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, باقی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور خوش ہوئے ان کے اس عمل سے. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور 3 مرتبہ فرمایا, انفق ینفق اللہ علیک, خرچ کر اللہ تمہیں اور دے گا, خرچ کر اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا, خرچ کرو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا. حضرت قیس کہتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا کہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا. کہ بھئی یہ بھی تو ہے نا اللہ پاک کی ذات پر اعتماد. ہمیں چلیں اس بات پر صحابہ کرام اہل بدر کی اس سیرت سے ہمیں اللہ کی ذات پر اعتقاد, یقین, بھروسے کا بھی تو درس ملتا ہے نا. ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہماری بھروسے کی کمی نظر آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جو ایک بندے کا ذہن ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ امید, جی, اور کیونکہ انسان وہ مادی ضرورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مادی چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے. جی, بیمار ہوگا تو پہلے اس نے شاید یہ ذہن میں نہیں آتا کہ پہلے میں صدقہ دے لوں, جو حدیث میں ہے کہ پہلے صدقہ دوں, وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اور جتنا اس کا ایمان یا اعتقاد کہیں اس بات پہ ہوگا کہ یہ گولی کھانے سے شفا, اتنا صدقہ دینے پہ نہیں ہوتا. تو وہ کیا ہے کہ جو چیز اس حالانکہ دونوں میں شفا اللہ نے رکھی ہے, اللہ نے رکھی, صدقہ دے تب بھی اللہ اپنی رحمت سے شفا اس کی برکت سے دے دے گا, اور جو دوا لے رہے ہیں اس میں بھی تو اثر اللہ پاک نہیں رکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو مادی چیزیں ہیں انسان پہلے اس کی طرف بڑھتا ہے کہ اس میں فائدہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. اب جیسے راہ خدا میں خرچ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, بظاہر تو اس کو یہی لگ رہا ہے نا کہ ₹1,00,000 دوں گا تو بینک بیلنس لاکھ کم ہو جائے گا, اس کو جاتا نظر آ رہا ہے, آتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر شیطان اور جو نفس ہے وہ اس کو اسی چیز کی طرف مائل کرتا ہے کہ پیسے جا رہے ہیں. تو یہ بظاہر جو دکھ رہا ہے بندہ وہ دیکھ رہا ہے, جو حقیقت ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم, واہ واہ, کہ بس جو فرما دیا گیا وہ حق ہے. یہ سارا کچھ ہمیں نظر ہے کہ ان لوگوں میں جو صحابہ ہیں, اولیاء ہیں, جنہوں نے دنیا میں عزتیں کمائی, آخرت میں عزتوں کے تاج ملیں گے, ان کا یہ ایمان ہے. واہ واہ, ان کا. اب پورے اس بدر میں بہت ساری گفتگو ہو گئی. اب دیکھیں سامنے جو لڑنے آئے تھے نا, وہ سارے لڑنے میں ایکسپرٹ تھے, ہتھیار بھی وافر تھے. لیکن یہاں جو 313 تھے ان میں سے بھی کچھ کو حضور نے مدینے واپس بھیجا. جیسے حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنی شہزادی اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے فرمایا اب رکیں. حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیجا. ایک روحہ کے مقام پہ صحابی شہید ہو گئے, اور پھر ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یوں 8 تو وہ ہیں جو میدان میں تھے ہی نہیں, 305 میدان میں تھے. ان میں بھی کوئی بوڑھا ہے, ان میں بھی کوئی بچہ ہے, بچے بھی ہیں, وہ لڑنے میں ایکسپرٹ نہیں, وہ تو جنگیں اس طرح کرتے نہیں رہے. لیکن یہ سارا کچھ ان کا ایمان, حضور نے فرمایا وہ چل دیے. کھانے کے لیے ان کے پاس حضور نے جو دعا فرمائی ایک صحابہ کے لیے کہ لباس پورا نہیں ہے, جی, کھانے کے لیے راشن نہیں ہے, پھر پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں, سواریاں نہیں ہیں. اب 313 ہیں, 305 لگائیں, 313 ہوں, 300 ہوں. بھائی جب جا رہے ہیں 70 اونٹ کتنے سوار ہو جائیں گے, 2 گھوڑے کتنے سوار ہو جائیں گے. تو یہ سواری کے لیے بھی حضور نے دعا کی, یا اللہ یہ ان کے پاس لباس نہیں ہے, انہیں لباس پہنا, سواری نہیں ہے, سواری عطا فرما, یہ بھوکے ہیں, انہیں سیر فرما. یہ دعا کی ہے. اب سب کچھ کم ہے تو بظاہر کام ہے. جب منافقوں نے کہا نا کہ کن سے لڑنے جا رہے, ان کے پاس تو بہت کچھ ہے, وہ تو جنگ جو ہیں, لڑو گے کیسے؟
حفیظ جلندری مورخ اسلام اس نے اس کی منظر کشی کیسے کی؟ اس نے کہا صحابہ نے جو جواب دیا نا اس کا مطلب یہ تھا نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پہ، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کملی والے پہ۔ حضور نے فرمایا ہم چل دیے۔ اچھا بدر پورے میں اگر آپ دیکھیں نا تو نبی پاک کی اصل شان ظاہر کرنے کا دن تھا۔ حضور بندہ جب کرائسس سے باہر آتا ہے نا، آزمائشوں سے باہر آتا ہے، پھر اس کی ترقی کا دور ہوتا ہے، اللہ اس کو بڑا ہی نوازتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں حضرت جبریل امین آئے، پوری کی پوری بستیاں وہ اپنے پورے پر سے نہیں، جیسے پرندے کا ایک پورا پر ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایک ریشے سے پوری کی پوری بستیاں پلٹا دیتے ہیں۔ یہاں تو ایک فرشتہ نہیں 5000 فرشتے نازل کیے۔ یہ کثرت کی وجہ کیا؟ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا۔ اللہ یہ 5000 کی کثرت کیوں ہوئی؟ میرے نبی کی شان کو ظاہر کرنا تھا۔ حضور نے دعا کی ہے، عرض کی ہے، پھر رب نے نوازا بھی ویسا۔ اب آپ علامہ دمشقی کی بات دیکھیں۔ علامہ دمشقی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ ایک جو کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے حضرت صائب بن ابو حبیش، جو بعد میں صحابی بنے، کہتے ہیں واللہ ما آسرانی احد من الناس، اللہ کی قسم مجھے کسی بندے نے تو قیدی بنایا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا لما انہزمت قریش، جب قریش جنگ سے بھاگ رہے تھے نا کافر سارے، تو انہزمت میں بھی بھاگ رہا تھا، میں بھاگ رہا تھا، فیدرکنی رجل ابیض طویل علی فرس ابلقا، کہا کہ میں بھاگ رہا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑا، پکڑ کے اٹھا لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ طویل آدمی ہے سفید کلر والے، اور وہ ایک چتکبرے گھوڑے پہ سوار ہیں، اور وہ گھوڑا زمین پہ نہیں چل رہا، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ کہا فاوسکنی رباطا، انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے ادھر بدر کے مقام پہ ڈال دیا۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آئے، اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ بندے ہوئے پڑے ہیں، مربوط حالت میں ہیں، بندے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اٹھایا اور جا کے فنادا فی الاسکر، لشکر میں جا کے اعلان کیا کہ من اسرہ، اسے کس نے قید کیا ہے، باندھا کس نے؟ صحیح۔ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں باندھا۔ جی۔ کرتے کرتے ان کو حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ حضور نے فرمایا یبن ابی حبیش من اسرہ کا، اے ابو حبیش، ابن ابو حبیش، تجھے کس نے قیدی بنایا، کس نے باندھا تھا؟ جی۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے آگے سے عرض کیا لا عارفہ، میں نہیں جانتا، حالانکہ وَقَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، میں ناپسند کر رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا ان کو بتاؤں، یہ تو اور حوصلے بلند ہو جائیں گے، میں پسند ہی نہیں کر رہا تھا بتانا، لیکن وہ تو غیب دان نبی، وہ تو دلوں کے حال جاننے والے۔ سبحان اللہ، زبردست، کیا بات، کیا بات۔ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، آسارکا مالکم من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے قیدی بنایا۔ اب فرشتے آئے ہیں، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حالت کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں آئے، میں نے جیسے کہا نا کہ ایک پر سے بستیاں تباہ کرنے والے، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، علی فارسین انسا احمر، سرخ اونٹنی پہ سوار ہیں، صحیح، وعلیہ درعہ، جنگی لباس بھی پہنا ہوا ہے، ومعہ رمحہ، ہاتھ میں نیزہ بھی پکڑا ہوا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، رب نے مجھے حکم دے کے بھیجا ہے اللہ افارقا حتی تردا، میں اس ٹائم تک اس جنگ کے میدان سے نہ جاؤں جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا ردیت، میں راضی ہو گیا، وہ چلے گئے۔ اب حضور کی عادت کریمہ تھی جب جنگ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، 3 دن حضور وہیں رہتے، تو پھر کسی کا ارادہ بنے تو آ جائے، حضور میدان میں رہتے۔ اب حضور میدان میں ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، فتبسم فی صلاتہ، حضور اپنی نماز کے دوران مسکرائے،
اب صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں نماز میں، حضور مسکرائے، فلما قضا صلاتہ، جب حضور نے نماز مکمل فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رائینا کا تبسم تھا، ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ مر بی میکائیل، میرے پاس سے میکائیل علیہ السلام گزرے، وعلا جناحہ اثر غبار، ان کے پروں پہ بدر کی جنگ کا غبار کا بھی اثر تھا، وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلَبِ الْقَوْمِ، وہ صحابہ کی مدد کر کے جا رہے تھے، جاتے جاتے فَضَاحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ، واہ واہ دیکھ کے مسکرایا، میں انہیں دیکھ کے مسکرایا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں اسی سے میں ریلیٹڈ ایک اور بات کر دوں۔ اب حضرت عباس آئے، جی وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، قیدی ہو گئے، تو حضور نے دو آپشن دیے، یا تو فدیہ دیں اور چھوڑ دیے جائیں گے، یا قیدی بنایا جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں مال نہیں رکھتا، صحیح، میں فدیہ کیسے دوں؟ حضور نے فرمایا چچا مال نہیں رکھتے؟ مکہ میں گھر کے اندر بند کمرے میں جو آپ نے سونے کی اینٹ چچی کو دی تھی اور کہا تھا اگر آ گیا تو ٹھیک ورنہ اس سے ضروریات پوری کرنا، اس سونے کا کیا ہے؟ حضرت عباس کے ہاتھوں پہ راشا طاری ہو گیا، اور راشا طاری ہو گیا، کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو بند کمروں کی بھی خبر رکھتا ہے، پھر یہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے رحمان کی بھی سچی خبریں رکھتے ہیں۔ اس بات پہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کی اہل بدر کی شان ہی نرالی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام اگر شامل کریں، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گدیری ہے، لو لو وچ شوق چنگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آقا رب دی میں شاخا، سچ آقا رب دی میں شانا کا، جس شان تو شانہ سب سڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی شعر پڑھے، مکھ چند بدر شاہ چند بدر شانی مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلفت اکبستانی ہے، کالی زلفت اکبستانی ہے، مخمور اکیل بد بریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ کیا بات، کیا بات، نقیب بھائی بات مکمل فرمائیں۔ اہل بدر کیسے عظیم ہے کہ آج بھی 17 رمضان المبارک کو اہل عرب ان کے ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ واہ واہ، یہ
اور علماء نے لکھا کہ ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا یہ دعا قبول ہونے کا اکثیر عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ ایک میں آخری حدیث مبارک ذکر کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لو انا مولودا ولدا فی فقہ 40 سنۃ، فرمایا کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی انسان جو 40 سال کی عمر میں جا کے نیک ہوتا ہے، عقل پختہ ہوتی ہے اور عمل کرنا شروع کرتا ہے، وہ بچپن سے ہی ایسے عمل شروع کر دے اور یعمل بطاعت اللہ کلیہا، جتنے نیک عمل ہے وہ نیک عمل کرے، وَيَجْتَنِبُ مَعَاصِي اللَّهِ كُلِّهَا، اللہ کی ساری نافرمانیوں سے بچے اور یہ ساری زندگی عمل کرتا کرتا إِلَىٰ أَن يُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اللہ اس کو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچا دے، اتنا نیک عمل کرے۔ اے میرے صحابہ، لا یبلغ احدکم هذه اللیلہ، یہ جو بدر والی رات کی تمہاری نیکی ہے، اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، اس نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری کی حدیث میں اس رات اطلع اللہ علی اہل البدر، اللہ نے اہل بدر کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا، اہل بدر کو، تو یہ ان کی نیکیاں ہیں اور اہل بدر کا یہ مقام ہے، اللہ ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ کیا بات ہے نقیب بھائی، بہت پیارا کلام آپ نے فرمایا، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ پاک آپ کے مزید علم میں اضافہ فرمائے، مزید آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقین کرے دل باغ ہو گیا، باغ مدینہ ہو گیا، یقین کریں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ ماشاءاللہ دل تو چاہ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین نقیب بھائی مزید گفتگو کریں، مبلغین ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں اور اتنے پیاری ہستیوں کا ذکر اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ نقیب بھائی نے گفتگو فرمائی، عاطف بھائی نے، فضیل بھائی نے اور زید بھائی نے ماشاءاللہ ساتھ جو کلام لیا، کمال ہے، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہماری ٹیم بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہی ہے، ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ اچھا لے رہے ہیں، کیمرہ مین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پی سی آر میں بھی، ہمارے ایم سی آر میں، سبھی مل جل کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کا ہی حصہ شامل ہو رہا ہے شہدائے بدر کے تذکرے میں۔ اللہ پاک ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اللہ پاک یہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلقہ جو متوقع امور کو بیان فرمایا اور جو پریڈکشنز فرمائی، ان میں سے ایک ایسی پیشین گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ہمیں اپنے آج کے زمانے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے اور لوگ اس کو بڑا جواز دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی جو بیان کی، ہم سب کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کہیں اس نشانی کے کرنے والوں کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، مجمع الزوائد کی روایت ہے، فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اذا ظہرت المعازف والقینات۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انقریب آخری زمانے کے اندر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی اور غیب کی خبر ارشاد فرمائی، فرمایا آخری زمانے کے اندر زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور صورتیں مسخ ہوں گی۔ یعنی تین چیزیں بیان فرمائی کہ زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور صورتیں مسخ ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ایسا کیا ہو جائے گا کہ یہ اتنی بڑے بڑے گویا عذاب میں جو آنا شروع ہو جائیں گے کہ زمین دھس جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، لوگوں کی جو شکلیں ہیں وہ مسخ ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسا کیوں ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامت بیان کی آخری زمانے کی، میرے آقا نے فرمایا یہ تب ہے کہ جب لہو و لعب عام ہو جائے گا اور گانا بجانے والیاں یہ بکثرت ظاہر ہو جائیں گی۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو گانا گانے والیاں سنگرز ہوتی ہیں، یعنی خواتین عورتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو مرد گانا گاتے ہیں، اور آلات لہو و لعب جو ہیں یہ بڑی کثرت سے جب ہو جائیں گے تو پھر یہ تینوں کام ہونا شروع ہو جائیں گے کہ زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور صورتیں مسخ ہو جائیں گی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ آلات لہو و لعب
بینڈ باجا اور طرح طرح کی جو اس طرح کی حرکتیں آج کے زمانے میں نئے نئے ناموں کے ساتھ کی جانے لگی ہیں، اور وہ تعلیمی ادارے ہوں یا کوئی بھی کسی طرح کا موقع ہو، ہر جگہ جو ہے نا یہ کام ہمیں سرعام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ ایک زمانے تک لوگ اسے بڑا برا سمجھتے تھے، ہمارے اپنے بڑے ان چیزوں کو انتہائی نامناسب سمجھتے تھے، مگر جب سے سوشل میڈیا نے ترقی کی، جب سے ہمارے معاشرے کے اندر انٹرنیٹ تیزی سے پھیلا، تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہر لڑکے لڑکی کو سنگر بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک لپ سنگ کر کے جو ایک عام کام کیا جاتا ہے کہ کسی نے ایک گانا گا دیا اور وہ گناہ کر لیا، اور اس کا گانا لے کر اس پر لپ سنگ کرنے کا ہر مرد و عورت کو آج سوشل میڈیا پہ شوق چڑھا ہوا ہے، اور وہ لپ سنگ کرتا ہے اور اسی کی طرح گانا گانے والا بننے کی کوشش کرتا ہے، سنگنگ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ گانا گانے والیاں کثرت سے ہو جائیں گی، ان کی نقل کر کے خود گانے گانا، گانوں کو یاد کرنا، جگہ جگہ کانسرٹس کے اندر گانے گانا، یہ ہمارے یہاں کتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ گانا گانے والا بعد میں یہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو کمایا ہے میں اس کا 50% 60% فلاں جگہ ڈونیٹ کرتا ہوں، میں چیریٹی کرتا ہوں، وہ سب بات کی بات ہے۔ سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گانا گا کر جو کمائی حاصل کی، یہ شرعن حلال بھی ہے یا حرام ہے، اس کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے کہ جو ساری زندگی پیسہ گانا گا کے کمایا، یعنی گانا گانے کی جو کمائی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پر اس کمائی کی حرمت کا حکم بیان کیا ہے کہ گانا گانے کی جو کمائی ہے درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کو فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آخری زمانے کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور اس طرح کے بدنصیب اور خدا کے احکامات کو فراموش کرنے والے لوگوں سے بچا کر رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہیں، کمنٹس بھی آپ نے کچھ کیے ہیں، آئیے کال لیتے ہیں آپ کی۔ شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، سید صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ غزوہ خندق پہلے پیش آیا یا غزوہ بدر، اور سید صاحب آپ ایسا شعر سنیں جس میں لفظ جنت آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ غزوہ بدر، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، جبکہ غزوہ خندق 5 ہجری میں واقع ہوا، تو غزوہ بدر پہلے ہوا۔ چلیے جی اگلی کال لیتے ہیں۔ اچھا، جنت شعر جس میں جنت آتا ہو، ایسا شعر، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اسے پیچھے والا کیا تھا؟ نہ میرے دل میں کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اچھا، ایک میسج بھی آیا ہے، عمر فاروق اتاری ہیں تلاگنگ سے، کہہ رہے ہیں جی باپو آج ذہنی آزمائش والوں کو بھی ذہنی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے عاطف بھائی۔ عاطف بھائی ایسا شعر سنائیں کہ جس میں لفظ صحابہ آتا ہو۔ مدینے پاک کی بات اب حاضری کی دعا کا بھی کہا جی، ٹائم تھوڑا کاؤنٹر میرا خیال ہے چلانا چاہیے، صحابہ کا مطلب ذکر ہونا چاہیے، مطلب صحابہ آتا ہو لفظ، اصحاب و اہل بیت، صحابہ اکرام کا نام آتا ہو تو آزمائش میں نام تو کہا نہیں، صرف صحابہ، لفظ صحابہ۔ صحابہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے۔ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ کیا بات ہے، چلیں جی، ویسے انہوں نے صحابہ کہا تھا، زید بھائی آپ سنائیں صاحب۔ قدا ہوں اور اہل بیت کا خاص۔ کیا بات ہے، یہ تو طرز میں آپ سنا دینا جی۔ یہ تو ہے سب تیری عنایت۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ مزید کال لیتے ہیں جی، کال دیجئے۔ میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب زید بھائی سے مجھے یہ کلام سنوا دیں، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں۔ کیا بات ہے جی عثمان بھائی، آپ کی بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ زید بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں جی، اگلی کال لیتے ہیں۔
ذاکر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ذاکر بھائی مجھے نعت خواں بھائی سے یہ کلام سننا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے جی، میں ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ کی فرمائش پہنچ چکی ہے ہمارے زید بھائی تک۔ اگلی کال لیتے ہیں ہم۔ میرا نام برکت علی ملیہ سے بات کر رہا ہوں، میں اسناد جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاک، لیا سے کہا نا انہوں نے، کیا بات ہے۔ چلیے جی اگلی کال لیتے ہیں۔ میری فرمائش ہے نعت شریف کوئی سلیقہ ہے یا رضو کا۔ لیا کہ میں نے اس لیے کہا کہ خصوصیت کے ساتھ کچھ یادیں ہماری وابستہ ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کی شادی کے موقع پر جانا ہوا تھا، تو ویسے تو اچانک ہی میں گیا تھا، بغداد شریف سے واپس آیا تھا۔ زیارت بھی کی ہوگی کس انداز میں وہاں ماشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی ہمارے، سلمان مدنی، ان کے ساتھ الحمدللہ یہ سفر ہوا، واپسی کا سفر۔ میں جاتے ہوئے تو اکیلے ہی گیا تھا۔ میزبان کون تھا؟ شادی میں تو گئے تھے آپ؟ بس وہ ایک اسلامی بھائی تھے، سیگا راز میں رکھا جائے گا۔ وہ اس وقت مسکرا رہے ہیں، البتہ جہاں بھی ہیں مسکرا رہے ہیں۔ اگلی کال چلیں جی، کچھ میسج ہے، کال آپ کی لے لی ہے، آپ نے کال کی، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، فیصل اتاری، گزارش یہ ہے کہ مجھے نعت شریف سنا دیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا جی، ایک اور میسج ہے، ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی۔ شعیب بھائی ہیں نور پور سے، نعت خواں بھائی سے کلام سننا ہے، مدینے قافلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، صبح رمضان بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، میری گزارش ہے کہ میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا، ایک اور میسج ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ زید بھائی، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، یافور اتاری ہیں لڑکانہ سے، منقبت غوث پاک انہوں نے سننی ہے۔ عثمان اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی مدینے مجھ کو بلا لیں۔ اچھا، ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی۔ زید نیازی بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ کلام سنا دیں۔ وہ سوئے لال حجر، وہ سوئے لالا زار پھرتے، اچھا ادھر حجر لکھا ہوا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے۔ زاہد نیازی ہیں یا زید نیاز ہیں؟ نیازی ہیں کیا ہے یہ تو آج عقدہ کشائی فرمائیں آپ۔ زاہد ہے، زید ہے، میرا نام محمد زید ہے اور والد محترم کا نام محمد نیاز احمد ہے۔ اچھا، تو زید نیازی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی زید نیاز، زید نیاز، جی جی۔ اچھا، زید نیازی نہیں ہے؟ نہیں، والد محترم کا نام محمد نیاز احمد ہے۔ تو آپ کا پھر زید اتاری مدنی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، زید اتاری مدنی، ادھر تک ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دل میں عشق نبی کی ہو لگن۔ اچھا جی، عتیق بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے مدنی چینل کی۔ شاہ صاحب سے خصوصی درخواست ہے کہ ملت سنت کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری کی دعا، اللہ پاک جلد از جلد آپ کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، مرشد کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ثاقب بھائی کیسے ہیں؟ مدینہ پاک کی بعد اب حاضری کی دعا جی، اللہ پاک جلد از جلد حاضری مدینہ نصیب فرمائے جی۔ میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ حضرت امی عائشہ حضور کی شان میں منقبت، کل الحمدللہ ہم نے پروگرام کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہم نے لی بھی تھی، پورا پروگرام کیا تھا۔ آج کچھ کلام شامل کرتے ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، کون کون ہے ہمارے پاس؟ مجتبیٰ شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ محمد نواز بھائی ہیں۔ اچھا جی، حافظ صدام حسین ہیں، دعاؤں کا کہہ رہے ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زیبی مغل صاحب ہیں۔ اچھا جی، عاطف بھائی کے ساتھ سیگمنٹ رمضان میں ہونا چاہیے، خیر یہ تو ہم نے عاطف بھائی سے آج سیگمنٹ کر لیا نا۔ چلیں جی، انشاءاللہ کل عاطف بھائی کے ساتھ سیگمنٹ کریں گے، اگر کل ہمیں ان کا جدول ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ۔ طاہر بھائی ہیں، یا نیکسٹ جب تشریف لاتے ہیں یوں کر لیتے ہیں۔ بھائی جی ہماری طرف سے 313 مرتبہ درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیں، بہت شکریہ طاہر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ درود پاک درود شریف کہہ دیجئے ہماری طرف سے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ایصال ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں جی، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، زیبی مغل صاحب بھی ہیں۔ ثاقب بھائی آج آپ یہ نعت سنا دیں پلیز۔ اچھا جی، انہوں نے کون سی نعت کہی ہے؟ یہ تھوڑا سا میرے لیے ہو رہا ہے مشکل پڑھنے میں، بہرحال چلیں جی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام محمد ریحان اتاری ہے۔ اچھا جی، آج میں نے کہہ رہے ہیں جی کل آپ نے میری فرمائش پوری نہیں کی تو آج پوری کر دیں۔
اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ٹائم چونکہ ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین مختصر ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کمنٹس بھی لے لیے جائیں اور پھر کچھ آپ کے کلام بھی شامل کر لیے جائیں. بہرحال زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، کا اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. مدینے 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 میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا. میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا. حضور پھر سے بلا لے، بہت اداس ہوں میں. حضور پھر سے بلا لے، بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں.
مدنی چینل کے ناظرین، شہدائے بدر کا تذکرہ آج ہم نے سنا. آخر میں ایک شہدائے بدر کے نام کا ایک وظیفہ ہے، میں چاہوں گا فضیل بھائی اگر وہ آپ بیان فرمائیں. علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ جو اہل بدر ہیں جی ان کے نام کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے، تو وہ اللہ پاک پوری فرماتا ہے. اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک سمندر میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے ایک جہاز میں، تو ایک دم طوفان آ گیا اور کشتی مشکل میں آ گئی. لوگ بڑے پریشان ہوئے اور لوگوں نے اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیا. تو وہیں پر اللہ کے ایک نیک بندے بھی موجود تھے، بڑے پرسکون مطمئن ہو کر. تو کسی نے عرض کی کہ حضور مشکل کا وقت ہے اور آپ بڑے پرسکون ہیں. تو انہوں نے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور ساتھ میں ایک پرچی نکالی اور وہ پرچی ان کو دے دی اور کہا کہ یہ جہاز کے اوپر رکھ دو. اب جیسے ہی لوگوں نے وہ پرچی رکھی تو سمندر بالکل نارمل ہو گیا، جہاز بالکل نارمل ہو گیا. تو لوگوں نے یہ پرچی کھول کے دیکھی تو اس پرچی میں اصحاب بدر کے نام موجود تھے. واہ واہ کیا بات ہے. تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کے ناموں کی برکتیں بہت ہیں. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دیگر جو بھی چیزیں زندگی میں چل رہی ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو انشاءاللہ پریشانیاں اصحاب بدر کا نام لیا جائے اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، پھر ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مشکلات کو بھی حل فرماتا ہے. آج کی افطاری میں اگر یہ نیت کر لی جائے، بہت پیارا میسج ہے کہ آج افطار میں جب آپ دعا کر رہے ہوں تو خصوصیت کے ساتھ اصحاب بدر کو یاد رکھیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیجیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام اصحاب بدر کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. ان کے فیضان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان. صبح